آج ہم شروع کریں گے اس سوال سے جو شمس نے رومی سے کیا تھا۔ شمس نے رومی کے خچر کی لگام تھامی اور عین سڑک پہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں چلتے ہوئے ایک قافلے کو روک کر رومی سے ایک سوال کیا تھا۔ اب میں آپ کو وہ سوال بتاتی ہوں اور میں ساتھ اس کا تمام کانٹیکسٹ ایکسپلین بھی کروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ میں انتہائی محتاط الفاظ میں وہ ایکسپلین کروں، کیونکہ وہ ایک انتہائی ڈیلیکیٹ ایشو ہے جو یقیناً بہت ہی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اور ہمارا علم، ہمارے الفاظ، ہمارے ہر چیز بہت ہی محدود ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ انتہائی کم الفاظ میں آپ کو وہ بات سمجھاؤں۔ شمس نے رومی سے یہ پوچھا کہ بایزید بسطامی نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا کہ گلوری بی ٹو اللہ، گلوری بی ٹو یو۔ اب اس فکرے کے پیچھے، اس سوال کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، ایک پوری سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بایزید بسطامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے درویش تھے اپنے زمانے کے، اور درویشوں میں ان کا بہت ہی اونچا رتبہ ہے، ان کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ رکھا جاتا ہے۔ تو بایزید بسطامی جو تھے وہ وحدت الوجود پر بلیو رکھتے تھے۔ انہوں نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا تھا۔ صرف بایزید بسطامی نہیں بلکہ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی، ان دونوں نے اپنی زندگیوں سے، اپنی درویشی سے، اپنی تمام ہر چیز سے انہوں نے وحدت الوجود اور فنا فی اللہ کا آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ وہ آئیڈیا تھا جس کی بیس پہ اگر آپ یاد ہو تو منصور حلاج 10ویں صدی میں پھانسی چڑھ چکے تھے۔ منصور حلاج کون تھے؟ وہ تھے جو کہتے تھے کہ انا الحق، میں حق ہوں، اور اس جملے پہ اس وقت 10ویں صدی عیسوی میں بلاسفیمی کا لا لگا تھا، اور ان کو اس بلاسفیمی کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد جنید بغدادی اور بایزید بسطامی، انہوں نے اس وحدت الوجود کا جو آئیڈیا تھا اس کو انہوں نے مزید کنفرم کیا، اس کو اسٹیبلش کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا کہ خدا کی محبت میں، اس کے وجود میں اس طرح گم ہو جاؤ، اس قدر ڈوب جاؤ کہ آپ کے اندر سے خدا بولنے لگے، اندر سے آپ اتنے پیور ہو جاؤ، اتنے خالص ہو جاؤ کہ اگر امام غزالی آپ نے پڑھا ہوتا، امام غزالی بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے دل کو اگر ہم اتنا صاف کر کے شیشے کی طرح چمکا لیں کہ جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا شفاف ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی داغ دنیا کی چیز کا، دنیا کی نشان کا کوئی نشان اس پر نہ رہے، تو پھر اس شیشے کو جب ہم خدا کی طرف کرتے ہیں تو اس میں خدا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس شیشے میں سے جو ہمارے دل کے اندر، جو ہماری روح کے اندر ہوتا ہے، جب ہم اس کو دنیا کی غلاظتوں سے صاف کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو خدا کی طرف موڑتے ہیں تو ہمیں اس میں خدا دکھائی دیتا ہے۔ کین یو سی دیٹ کہ جب ہم شیشہ یوں کر کے اس کے اندر کسی دوسری طرف کی ڈائریکشن کا عکس دیکھتے ہیں، تو یہ اس حوالے کو لے کے امام غزالی نے بھی یہ بات بعد میں کہی ہوئی ہے، یا امام غزالی شاید انہی زمانے میں تھے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن امام غزالی نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، اور یہ جو فکرے ہیں، یہ جو ریفرنسز ہیں آپ کو اقبال کی شاعری میں بھی ملیں گے۔ تو بایزید بسطامی جب وجد میں ہوتے تھے، جب بہت زیادہ وجد میں ہوتے تھے، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ گلوری بی ٹو می، میں ہی حق ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور جب وہ وجد ختم ہو جاتا تھا تو وہ ان چیزوں کو، یہ باتیں ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پہ وہ اس کیفیت میں ہوتے تھے جب وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتے تھے اور ان کی ہستی بالکل ختم ہو جاتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ ان کے اندر سے ہی
خدا اس مرر کے اندر مکمل طور پہ نظر آتا ہے اور ان کی ہستی میں خدا بولنے لگتا ہے، یا وہ یعنی کہ وہ اتنا وجود ان کا فنا ہو جاتا ہے کہ پھر می اور تو کا جو فرق ہوتا ہے وہ نہیں رہ جاتا، پھر تو ہی تو ہوتا ہے، پھر میں نہیں ہوتا، پھر وہ می نہیں ہوتا، وہ تو ہی تو ہوتا ہے. تو وہ والی جو حالت ہوتی ہے وہ فنا فی اللہ کی ہوتی ہے، وہ وحدت الوجود کی ہوتی ہے. تو اس نظریے کو ان کے اس الفاظ کا ریفرنس دیتے ہوئے شمس نے یہ پوچھا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کا مقام دنیا میں اتنا بلند ہے کہ جو آج تک کسی انسان کا نہیں ہوا، جن کو 7ویں عرش تک لے جایا گیا ہے، جو پیغمبروں کے سردار ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کہا کہ میں حق ہو گیا ہوں یا میری طلب خدا کی محبت سے ختم ہو گئی ہے، میں خدا مجھ میں اتر آیا ہے. حالانکہ آپ تو 7ویں آسمان تک گئے ہوئے تھے. لیکن بایزید بسطامی وجد میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں حق ہوں. تو پھر دونوں میں سے سپیریئر کون ہے؟ کیا بایزید بسطامی کی طلب اتنی شدید ہے کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے؟ کیا وہ محبت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں؟ اب اس کو میں تھوڑا سا مزید اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ باتیں آج میں اور آپ جیسے ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ جو ہیں، ہم لوگ بھی ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 8، 9، 10 صدیوں میں یہ باتیں ہزاروں علماء نے، ہزاروں اساتذہ نے بے تحاشا طریقوں سے ان چیزوں کو ایکسپلین کر رکھا ہے ہمارے لیے. تو ہمارے لیے ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے بنسبت اس وقت 13ویں صدی عیسوی میں اور 10ویں صدی عیسوی میں، اسپیشلی جب منصور حلاج نے کہا کہ نا الحق میں حق ہوں، تو ان کو پھانسی دی گئی، کیونکہ ہی واز دا فرسٹ پرسن کہ جس نے یہ فکرہ اس زمانے میں بولا تھا، جس نے یہ بات، یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کیا تھا. لیکن اس کے بعد جنید بغدادی اور بایزید بسطامی اس طرح سے ریزسٹنس ان کو نہیں ہوئی، اس لیول کی ریزسٹنس ان کو نہیں ہوئی جس طرح کی منصور الحلاج کو دیکھنی پڑی تھی. تو اس کے بعد سے یہ نظریہ تشریحات اس کی گئی، اس کو کنفرم کیا گیا، اس کے بعد کو ڈیفائن کیا گیا اور اس پہ بات کی گئی. اب ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ جب یہ بات آج کی بات تو ہم اگر نہ کریں، آج 9 صدیاں پیچھے چلے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو ریگولر لوگ ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ جب یہ 2 باتیں سوچیں گے یا سوچتے ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو 2 عالم تھے، یہ 2 عالم تھے جو یہ بات کر رہے تھے، یہ 2 درویش تھے جو بات کر رہے تھے، یہ تو علم کی انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے لوگ تھے جو یہ بات کر رہے تھے. تو عام لوگ تو شاید اس لیول پہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر وہ اس بارے میں بات کریں یا اگر وہ ایسی کوئی بات سنیں تو ان کے مائنڈ میں فوری طور پہ جو سوال آئے گا وہ یہی آئے گا، تو کیا بایزید بسطامی محبت میں، طلب میں، خدا کی چاہت میں پیغمبروں سے بڑھ کر تھے کہ ان کے اندر تو خدا بولتا ہے لیکن پیغمبروں کے اندر خدا نہیں بولتا؟ تو یہ سوال تھا جو شمس نے رومی کے سامنے رکھا تھا. اب رومی جو خود اپنی ذات میں ایک انتہائی کمال کے عالم تھے، بہت ہی کمال کی تعلیم تھی ان کی، اور اگرچہ ابھی تک اس طرح کے درویش اور صوفی نہیں تھے، لیکن شمس کے لیول پہ تھے. وہ شمس کے مینٹل لیول پہ، ان کی تعلیم کے، ان کے شعور کے، ان کے سوچ کے لیول پر تھے. وہ رومی نے یہ سوال ایک ہی منٹ میں نہ صرف سمجھ لیا بلکہ انتہائی پریسائزلی، انتہائی سموتھلی اور انتہائی پیورٹی کے ساتھ کلیئر اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ شمس جو ہیں وہ رومی کی طرف دیکھتے رہ گئے اور ان پر ایک نشہ طاری ہو گیا، اور وہ ایک طرح کی اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی نشے کی کیفیت میں چلے گئے. اب رومی نے اس کا جواب کیا دیا؟ رومی نے یہ جواب دیا کہ بایزید کی پیاس چند قطروں کی پیاس تھی. ان کو وہ جو خدا کا وجود کا جو ایک پورا پیمانہ ہے، جو ان کا خدا کے وجود کا جو بھرا ہوا پیمانہ ہے، وہ پورا پیمانہ بایزید میں
فٹ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ان کی پیاس تو چند قطروں کی تھی، اور جس کی پیاس چند قطروں کی ہوتی ہے وہ پورا پیمانہ نہیں پی سکتا، جبکہ پیارے نبی کی پیاس سمندروں سے بڑھ کر تھی۔ آپ سارے سمندر بھی پی جاتے تو آپ کی جو چاہت تھی، جو طلب تھی، وہ کبھی پوری نہ ہوتی۔ آپ کبھی نہ کہہ سکتے کہ گلوری بی ٹو می، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کی چاہت، آپ کی طلب اس انتہا پر تھی کہ جو کبھی بجھ نہیں سکتی تھی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بات رومی نے کہی، ایکسپلین کی، اس نے کہا کہ باجزید کے گھر میں صرف ایک چراغ کی روشنی کی ضرورت تھی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سورج بھی اتر آتے تو بھی ان کی جو روشنی کی طلب تھی وہ کم تھی۔ اور یہ بات ہمارے دماغ میں بھی چیز اتنی کلیئر کرتی ہے اور روشن کرتی ہے کہ کوئی بات تھی ہمارے نبی میں، وہ بات تھی، کوئی بات تھی جس کی وجہ سے خدا ان کو اپنے نور تک لے کر گیا تھا، کوئی طلب ان میں دنیا جہان سے بڑھ کر تھی، کوئی چاہت ان میں دنیا جہان سے بڑھ کر تھی، جس کی خاطر، جس کو پورا کرنے کے لیے خدا آپ کو اٹھا کے 7ویں عرش تک لے کر گیا تھا۔ یہ جواب جب رومی نے دیا تو شمس بالکل سمجھیں کہ ایک ٹرانس میں چلا گیا، اور بالکل ان پہ ایک نشہ طاری ہو گیا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہی ہے وہ لوگ، یہی ہے وہ انسان جس کے ساتھ، جس کی طلب میں 60 سال سے جس کی طلب میں مارا پھر رہا ہوں، اور جس کے جیسا بندہ مجھے اس دنیا میں نہیں ملا۔ اور رومی کو احساس ہوا کہ یہی ہے میرا وہ استاد جس کی کمی میری زندگی میں تھی، جو مجھے یہاں سے آگے لے جا سکتا ہے، جس کی خواہش میں میں یہاں پھنسا بیٹھا ہوں۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جواب سن کے شمس جو ہے وہ بالکل نشے میں چلا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس جواب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جواب اس وقت، اس جگہ کتنا انمول، کتنا مشکل اور کتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی جواب شمس کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب شمس نے یہ سوال کیا ہو اس وقت رومی کے دماغ میں یہی گتھی الجھ رہی ہو سکتا ہے کہ شمس کو اپنے اس سوال کا جواب کہیں اور سے نہ ملا ہو، اس طرح سے نہ ملا ہو، کیونکہ وہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ شمس نے اپنے ایک اور بزرگ دوست سے، عالم دوست سے، جب اس نے کہا کہ ہم ساتھ مل کے چلتے ہیں، تو شمس نے ان سے کہا تھا کہ میں صرف تب تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ اگر تم جاؤ اور پبلک میں چل کے میرے ساتھ شراب پیو، اور تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن رومی نے یہ کام کیا، رومی پبلک میں گیا اور شراب خانے میں گیا اور وہاں سے شراب خرید کر لے کر آیا تمام پبلک کے سامنے، اور ایک متنازع واقعہ تھا وہاں پہ۔ لیکن صرف شمس کی 60 سالہ زندگی میں یہ کام صرف رومی نے کیا، اور اگر رومی کے اس سوال پر شمس کی آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ سٹنڈ ہو گیا تھا، اور وہ رومی کو دیکھ کے نشے میں، الفاظ میں ہم وہاں پہ وہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ ان پہ ایک نشہ طاری ہو گیا تھا، تو پھر وہ الفاظ یقیناً ایسے تھے جو شمس نے اپنی 60 سالہ زندگی میں نہیں سنے تھے۔ اپنے تمام تصوف کے سفر میں، اپنے تمام عقیدت کے سفر میں، اپنی تعلیمات میں، اپنی تعلیم میں، اپنے رفقا کے سرکل میں شمس نے وہ الفاظ نہیں سنے تھے۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہوں نے دونوں کو بتایا، شمس کو بھی اور رومی کو بھی، کہ وہ دونوں ایکچولی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ان دونوں کے دماغ، ان کی سوچ، ان کے دل، کی جو بصیرت ہے وہ ایک سمت میں دیکھ سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ خدا کے راستے میں، تصوف کے راستے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز بتانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ رومی کی شاعری اگر ہم دیکھیں تو آج کل لو
کے کوٹیشنز میں بہت زیادہ ملتی ہے، کیونکہ رومی جو ہے نا محبت کے بارے میں بہت ویگرسلی بات کرتا ہے، بہت بولڈ بات کرتا ہے، اور اس کے الفاظ میں آپ کو جانم اور جان اور عشق اور محبت اور لور اور بلور جیسے الفاظ کسی بھی لینگویج میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ وہ محبت جس کے ترانے رومی گا رہا تھا، بار بار رومی نے اپنی ساری شاعری اس محبت کے نام سے بھر دی۔ جب ہمارے جیسے ہمارے کیلیبر کے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ یا آلموسٹ ہمارے جیسے ان پڑھ لوگ جب ان چیزوں کو، ان کوٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ اس محبت کو، اس عشق کو پرسیو کرتے ہیں جو ہمیں ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ وہ محبت، وہ عشق جو ہم سمجھتے ہیں، وہ محبت، وہ عشق جو ہمیں پتہ ہے، وہ عشق جس کی بات رومی کر رہا تھا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم درویش نہیں ہیں، ہم نے تصوف کی منزلیں نہیں کاٹی ہوئی، تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ وہ عشق، وہ محبت جس کا ذکر رومی کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ تو ہم بڑی آسانی سے اس الوژن میں پھنس جاتے ہیں کہ جب رومی محبت کی بات کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ محبت کی شاعری کی بات ہو رہی ہے، شاید یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو مرد اور عورت میں ہوتی ہے، شاید یہ وہ محبت ہے جس میں جسموں کا تعلق ہوتا ہے، شاید یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ناولز میں، کہانیوں میں، فلموں اور ڈراموں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں تھا۔ رومی کی محبت میں جو محبت کی شاعری ہے، رومی کی شاعری میں جو محبت کا ذکر ہے وہ جسموں کی بات نہیں ہے، وہ رشتوں کی، تعلقات کی، انسانوں کی بات نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رومی اور شمس ان کے وجود کیا تھے، ان کی شخصیات کیا تھی، ان کے کردار کیا تھے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ خدا کے راستے پہ چلنے والے لوگ تھے جو خدا کی محبت ڈھونڈ رہے تھے، جنہوں نے مذہب کو مکمل تھورلی ایز اے ایکیڈیمک سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہوا تھا، جنہوں نے طریقت کے راستے پہ چلے کاٹے ہوئے تھے، جن کا تمام زندگی کا جو پرپز آف لائف تھا وہ خدا کی محبت میں فنا ہو جانا تھا، جن کی سوچ، جن کی زندگی خدا کی طرف جانے والے رستوں کے گرد گھومتی تھی۔ اور یہ بات پرٹیکولرلی رومی اور شمس میں سیم تھی۔ تو جب وہ محبت کی بات کرتے ہیں، وہ اس روحوں کی محبت کی بات کرتے ہیں، جب دو روحیں، وہ ایک حدیث ہے اگر آپ نے بھی سنی ہو کہ عالم ارواح میں روحیں لشکر در لشکر پھرتی ہیں، اور وہاں پہ جس روح کا جس سے تعلق ہو جاتا ہے اس سے دنیا میں بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور جو روح عالم ارواح میں ساتھ دوسری روح کے سے لا تعلق رہتی ہے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں۔ تو وہ جو روحوں کا تعلق ہے جس کو ہم سول میٹ کہتے ہیں، وہ سول میٹ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہوگا، وہ سول میٹ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی میاں بیوی کا یا لور بیلوڈ کا رشتہ ہوگا۔ وہ سول میٹ جس کے ساتھ آپ کا روح کا تعلق ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے انداز میں سوچتا ہے، جو آپ کے خیالات پڑھ سکتا ہے، جو آپ کے ایموشنز کو سمجھتا ہے، جو آپ کی لگن کو سمجھتا ہے، جو آپ کے کہے اور ان کہے تمام فکروں کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے، جو آپ کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو باہر سرخ نظر آتا ہے تو جس کو سرخ ہی نظر آتا ہے۔ یہ وہ سول کا ریلیشن ہے جب وہ محبت کی بات کرتا ہے، اور وہ بار بار محبت کی بات کرتا ہے۔ رومی اتنی محبت کی بات کرتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رومی کی شاعری محبت کی شاعری ہے۔ رومی کی شاعری محبت کی شاعری ہے، لیکن میٹا فزیکل محبت کی شاعری ہے، صوفیانہ ہے، خدا کے لیے ہے، اس عشق میں کہی گئی ہے جس عشق سے آگے کوئی اور عشق وجود ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہوا کیا، جب دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، رومی اور شمس دونوں کو پتہ چل گیا، شمس کو پتہ چل گیا کہ یہ تھا وہ بندہ جو مجھے پچھلے 60 سالوں سے نہیں ملا تھا، اور رومی کو پتہ چل گیا
کہ یہ ہے وہ شخص جس کے پاس میرے مسائل کا حل ہے، جو میری گتھیاں سلجھا سکتا ہے، جو میرے مسائل حل کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی پہلے والی جو ان کی خود ساختہ قسم کی قید تھی اپنے دوست صالح کے گھر میں، 40 دن بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ سے مدرسے میں ایک کمرے میں بند ہو کر یہ دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور پہلے کی نسبت اب مدرسے میں بند ہونے کا ان کو یہ ہے فائدہ ہے کہ اب اس میں لوگ جو ان کو وزٹ کرنے والے تھے وہ اور بھی محدود ہو گئے ہیں۔ اب سوائے ولد سلطان کے جو رومی کا بیٹا ہے، کسی کو ان کو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس دفعہ رومی اور شمس 6 مہینے کے لیے اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، 6 مہینے دن رات لگاتار